کھڑکی کی دوسری طرف حویلی کے عقبی باغ کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ کافی فاصلے پر حویلی کا احاطہ تھا جو درختوں اور پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اونچے اونچے درختوں اور پھول پودوں نے احاطے کی دیوار کو ڈھک رکھا تھا۔ پھولوں کے اس جھاڑ کے پاس منورما نظر آئی جو پھولوں سے کوئی 4 گز پیچھے تھی، لیکن آن کے آن میں وہ پھولوں کے پاس پہنچی اور ان میں گم ہو گئی۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ 2 مضبوط تالوں میں بند منورما باہر کیسے نکل گئی؟ اچانک میں اس کیفیت سے نکل آیا۔ اب میں چڑیا گھر میں قید کسی چیتے کی طرح مضطرب تھا اور باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن یہاں سے باہر جانا ناممکن تھا کیونکہ اس کے لیے 2 طویل راہداریوں عبور کرنا پڑتی اور ان کے راستے بند بھی ہو سکتے تھے۔ اب کیا کروں؟ اس بارے میں پہلے نہیں سوچا تھا۔ اب تک کی کہانی سے مجھے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ کوئی نقاب پوش کسی پراسرار ذریعے سے منورما کے پاس آ جاتا ہے اور مکھیا سنگھ کے تجزیے کے مطابق وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے، لیکن منورما 2 تالوں کے درمیان سے نکل کر باغ میں کیسے پہنچ گئی؟ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا اور میں نے جلدی سے وہ چابیاں تلاش کی جو مکھیا سنگھ نے مجھے دی تھیں۔ چابیاں سنبھال کر میں باہر دوڑا اور پھر پہلے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ مضبوط تالے کو کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر جنگلے والی کمرے میں پہنچ گیا۔ لاک اپ نما موٹی موٹی سلاخوں والے کٹہرے کا تالا بدستور لگا ہوا تھا، لیکن ایک اور چیز مجھے صاف نظر آ گئی۔ کٹہرے والے کمرے میں کٹہرے کے درمیان ایک کشادہ روشن دان تھا، اتنا کہ ایک متناسب انسانی بدن اس سے باہر نکل سکے۔ میری توجہ اس طرف کبھی نہ جاتی کیونکہ روشن دان بڑی فنکاری سے بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس روشن دان سے ایک رسی لٹکی ہوئی تھی جس میں پاؤں جمانے کے لیے گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ رسی روشن دان کے باہر بھی اسی طرح لٹکی ہوئی ہوگی۔ میں مکمل تحقیقات پر تلا ہوا تھا، چنانچہ میں نے چپلیں اتار کر نیفے میں اڑسی اور رسی کو تول کر اوپر چڑھنے لگا۔ مجھے اپنی اس خوبی کا پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں ایسا کام بھی کر سکتا ہوں۔ روشن دان کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے بدن کو اندر داخل کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد اس میں کامیاب ہو گیا۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، رسی دوسری طرف بھی لٹک رہی تھی۔ نیچے اتر کر میں نے چپلیں پہنی اور پھولوں کے اس جھاڑ کی طرف چل پڑا جہاں منورما گم ہوئی تھی۔ جھاڑ میں داخل ہو کر میں نے دیوار کو دیکھا جس پر مضبوط بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھ کر دوسری طرف کودنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ باہر ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا جس کے آخری سرے تک کسی زیرو کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں رک جانا ضروری تھا۔ میں کئی منٹ تک وہیں کھڑا رہا، آنکھیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ کچھ نہ پا کر آخر میں وہاں سے پلٹا اور دیوار عبور کر کے واپس اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دونوں تارے اسی طرح لگا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا۔ منورما ذہنی طور پر معطل ہے بھی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ ذہنی طور پر بھٹک گئی ہو، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جن پر غور کرنا ضروری تھا۔ مثلاً منورما کی میڈیکل رپورٹیں یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس کے خون میں کوئی زہریلی آمیزش تھی اور یہ زہر اس کے دماغ میں پھیلی رگوں میں گردش کر کے ذہنی فطور بھی پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن پھر وہ نقاب پوش وجود، میرے ذہن سے ایک خیال گزر گیا۔ مجھے وہ قوت بخش دی گئی تھی جس کے ذریعے میں کسی انسانی وجود کو چشم تصور میں لا کر اس کے ذہن کی گہرائیوں میں اتر سکتا تھا۔ میں نے اس نقاب پوش وجود کو نہیں دیکھا تھا، لیکن منورما کے نقش میری آنکھوں میں پوشیدہ تھے۔ اسے خیال کی گرفت میں لا کر اس کے ذہن کی گہرائیاں کھنگال سکتا تھا۔ کیوں نہ مسئلہ حل کر لوں؟ مجھے منورما کا سارا کچا چٹھا پتہ چل جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ اپنا کام شروع کر دوں، لیکن پھر کچھ آوازیں کانوں میں ابھرنے لگیں۔ انکار کیا گیا تھا۔ محفوظ رکھو ان لمحوں کے لیے جب وقت ناگزیر ہو جائے۔ ملے کو اپنا مت جانو ورنہ تن آسان ہو جاؤ گے، پھر تم کچھ نہ رہو گے۔ مزہ اسی میں ہے کہ خزانوں کو محفوظ رکھو۔ لیکن دل سے ایک منفی آواز ابھری۔ نہیں، دوسری آواز نے کہا، یہی لمحے ہوتے ہیں بننے اور بگڑنے کے، انہی میں ایمان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، اپنے باپ کی طرح۔ باپ کے خیال نے آنکھیں بند کر دیں۔ یوں لگا جیسے مسعود احمد انکار میں گردن ہلا رہے ہوں۔ پورا بدن پسینے میں بھیگ گیا، گرمی لگنے لگی، گھٹن ہونے لگی۔ کھڑکی کھولی، کرسی اس کے پاس رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تازہ ہوا نے ذہنی گھٹن بھی کم کر دی تھی۔ آنکھوں پر ایک بوجھ سا پڑا اور نیم غنودگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پتہ نہیں کب تک یہ غشی جیسی کیفیت طاری رہی، پھر بدن آرام طلب کرنے لگا۔ کھڑکی پر جا کر منورما کے کمرے کی طرف دیکھا۔ رسی بدستور لٹک رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں آئی۔ کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ گیا، پھر گہری نیند طاری ہو گئی تھی۔ صبح کو اس وقت جاگا تھا جب حکیم احمد باورچی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ معافی چاہتا ہوں بڑے صاحب، میں سمجھا آپ جاگ گئے ہوں گے۔
اس نے ناشتے کے برتن میز پر رکھ کر مجرمانہ انداز میں کہا، ارے ارے حکیم بھائی، معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں خود دیر سے اٹھا ہوں۔ میں نے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو حکیم احمد برتن لے گیا، لیکن چند ہی منٹ کے بعد مکھیا سنگھ اور اس کی بیوی آ گئے۔ وہ ناشتے کا سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ مکھیا سنگھ نے کہا، یہ چابی بھول آئی ہے، آپ ذرا اپنی چابی دے دیں، واپس کرتے جائیں گے، آپ چاہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ چلیں، میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر ہم تینوں کٹہرے کے سامنے پہنچ گئے۔ منورما صاف ستھری نظر آ رہی تھی، اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر شگفتگی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے آج ناشتے میں ڈاکٹر؟ بدتمیزی مت کرو منورما، مکھیا سنگھ نے کہا۔ سوری ڈاکٹر جی، کیا آپ نے یہاں نوکری کر لی ہے؟ میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور وہ جگہ تلاش کر لی جہاں رسی چھپائی گئی تھی۔ مسہری کے نیچے قالین کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس دوران مکھیا سنگھ کی پتنی نے ناشتہ اس کے سامنے لگا دیا اور اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کرانے لگی۔ وہ بڑے لاڈ سے ناشتہ کرتی رہی۔ بار بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، میرا علاج شروع نہیں کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ کر دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہ کوئی دوا نہ انجیکشن، یہ کیسا علاج ہے؟ ایک خاص علاج ہے، بہت جلد نتیجہ نکلے گا، میں نے ترکی بترکی کہا۔ کسی وقت اکیلے آئے میرے پاس، میں آپ کو اپنا علاج خود بتاؤں گی، وہ بڑے بے باک انداز میں بولی۔ چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مکھیا سنگھ نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیوی بھی سہم کر برتن اٹھانے لگی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے، میں بھی ساتھ تھا۔ جو ہی وہ باہر نکلے میں پلٹ آیا اور میں نے سرگوشی میں کہا، تمہارے علاج کے پہلے مرحلے کے طور پر مجھے یہ رسی غائب کرنی پڑے گی جو تمہاری مسہری کے نیچے قالین کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس وقت منورما کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کا موقع نہیں تھا۔ مکھیا سنگھ منورما کے الفاظ اور انداز سے سخت شرمندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، میں نے کہا، میں ڈاکٹر ہوں مکھیا جی، ہمارے پاس گلے سڑے جسم آتے ہیں جن سے شدید تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، ہم ان سے کبھی گھن نہیں کھاتے بلکہ تن من صرف کر دیتے ہیں انہیں صحت مند کرنے میں۔ اب میرے سامنے دو بیمار ہیں، ایک منورما اور دوسرے آپ۔ میرے الفاظ پر مکھیا سنگھ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں؟ جی، آپ اس درد کا شکار ہیں کہ منورما میرے سامنے ایسے الفاظ ادا کر رہی ہیں جو ایک جوان لڑکی کے منہ سے قابل اعتراض تصور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی ملاقات پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیماری ان کا محبوب ہے، ان کی شادی کرا دی جائے۔ آپ اس وقت نروس ہو گئے تھے۔ ہاں، مکھیا کے منہ سے کراہ سی نکلی۔ اس وقت بھی ان کے الفاظ نے آپ کو دل برداشتہ کیا ہے؟ انکار نہیں کروں گا، مکھیا سنگھ نے آہستہ سے کہا۔ مکھیا سنگھ جی، آپ کی بیماری کے لیے میں چند الفاظ انجیکشن کے طور پر ادا کر رہا ہوں۔ سارے دھرم سب سے پہلے انسان بننے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ، بھگوان، گاڈ، سارے نام ایک خالق کے ہیں جنہیں اپنی اپنی زبان میں پکارا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اپنے ایمان کی سند اسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ جو منہ سے ادا کریں اسے اپنی سانسوں سے زیادہ قیمتی سمجھیں۔ ہمارے ہاں ایک نوزائیدہ بچے کے کان میں اس کا نام لے کر اسے بتایا جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ ہمارے ہاں کلمہ حق پڑھ کر اپنے دین میں مکمل ہوا جاتا ہے۔ ہم اپنے معبود کے نام کے ساتھ جسے ہم نکاح کا نام دیتے ہیں، دو اجنبی زندگیوں کو ساری حیات کے لیے یکجا کر دیتے ہیں۔ میں اسی کا نام لے کر کہتا ہوں کہ منورما کا مقام میرے دل میں سگی بہنوں جیسا ہے۔ میں اس کے بھائی کی طرح ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ وہ بول رہی ہے اپنی بیماری کے عالم میں بول رہی ہے۔ اس کے لیے نہ میں شرمسار ہوں نہ آپ کو ہونا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ دفعتاً مکھیا سنگھ نے جھک کر میرے پاؤں چھوئے اور میں دنگ رہ گیا۔ بڑی شان و شوکت کا آدمی تھا وہ۔ بگھی کو کوچوان سمیت میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ مکھیا سنگھ اپنے کام سے چلا گیا تھا، میرا یہاں رکنا ضروری نہیں تھا، چنانچہ میں نے نصیب اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر نکلا تو بگھی تیار کھڑی تھی، کوچوان پاس کھڑا تھا، کہنے لگا، چلیں سرکار۔ اوہ، تمہیں فرصت ہے؟ ہم تو آپ ہی کے لیے کھڑے ہیں مالک، نمبردار جی نے یہی کہا ہے کہ آپ ہی کی ڈیوٹی دیں۔ ٹھیک ہے، چلو، میں نے کہا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ اچانک امرتا سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس نے بگھی نہیں دیکھی تھی، اچانک ہی اس کی نظر بگھی پر پڑی۔ اس کے حلق سے زبردست چیخ نکلی اور وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر چیختی ہوئی بھاگی۔ اس بری طرح بھاگی کہ وہ 2-3 بار منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ پاگل ہو گئی ہے، کیا کروں اس کا؟ کوچوان نے بڑبڑا کر کہا۔ تم سے ڈر کر بھاگی ہے، عجیب لڑکی ہے، گرتی تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے۔ میں نے کہا، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں سرکار، یہ ہم سے کیا کسی سے بھی نہ ڈرے۔ پھر ایک دم اسے کیا ہو گیا؟
کوئی بات سوجی ہوگی؟ سانگی کے گھر گئی ہے؟ ہاں جی، اس کا اصل ٹھکانہ ہی وہ ہے۔ چلو ذرا سانگی کے گھر۔ اچھا جی، کوچوان نے کہا اور چند لمحوں کے بعد بگھی سانگی کے گھر کے پاس روک دی۔ دروازہ کھلا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ کوئی ابھی اندر گیا ہے۔ امرتا کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ میں اتر کر دروازے پر پہنچا اور آواز دی، پیتم! لیکن جواب میں امرتا کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر دوبارہ پیتم کو آواز دی تو امرتا زور سے چیخی اور پھر اندر بھگدڑ سی مچ گئی۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت پڑوس کے 2-3 بچے ہنستے ہوئے بگھی کے پاس پہنچے۔ وہ کہہ رہے تھے، ٹنگڑیاں ٹوٹ گئی سسری کی، لنگڑاتی ہوئی بھاگی ہے۔ کون؟ میرے منہ سے نکلا۔ وہی سسری، امرتی۔ دیوار پر چڑھ کر کودی ہے، زور سے گری مگر اٹھ کر پچھائی پلے کی طرف بھاگ گئی، ایک بچے نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اوہ! میرے ہونٹ افسوس سے سکڑ گئے۔ سانگی اور پیتم کہاں ہیں؟ وہ تو چندوسی گئے ہیں۔ میں نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ کوچوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں بگھی میں بیٹھ گیا تو اس نے بگھی آگے بڑھا دی۔ میں نے کہا، تمہاری سگی بھانجی ہے؟ بالکل سگی جی۔ ماں باپ زندہ ہیں؟ نہیں جی، 2 سال کی تھی جب دونوں مر گئے۔ دونوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں جی، دونوں۔ کیسے؟ باڑھ آئی تھی گنگوتری میاں میں، دونوں کو لے گئی۔ گنگوتری میاں ہر سال بھیٹ لیوے ہے، کوچوان نے بتایا۔ گنگوتری کون ہے؟ ندی ہے، آپ نے نہیں دیکھی؟ دولہا بابا کے استھان سے تھوڑی دور ہی تو ہے۔ پر ایک بات بتائیں، پورا حصہ پور ڈبو دے ہے، مجال ہے دولہا بابا کے مزار شریف کی گھاس بھی بھگو دے۔ ترائی کے سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر دولہا بابا دوار آ جاوے ہیں۔ بگھی مسجد کے پاس پہنچ گئی۔ تم یہاں رکو گے یا واپس جاؤ گے؟ جو حکم کریں سرکار۔ شام 6 بجے آ جانا۔ ٹھیک ہے، کوچوان نے کہا اور بگھی واپس موڑ دی۔ شکور اور بندو اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ پیش امام صاحب کہاں ہیں؟ کسی کام سے گئے ہیں، حجرہ کھولیں؟ شکور نے پوچھا۔ ہاں کھول دو، میں نے کہا اور شکور نے مسجد کے اندر جا کر حجرہ کھول دیا۔ پھر بندو سے بولا، جا تو چائے بنوا کر لے آ۔ بندو چلا گیا تو شکور نے ہنستے ہوئے کہا، وہ باولی تو نہیں ملی؟ کون؟ امرتا کی بات کر رہا ہوں۔ سانگی تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی، مگر اس دوسری باولی کو کون ٹھیک کرے گا؟ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے شکور کو امرتا کی چیخوں کے بارے میں بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ آپ کی جان چھوٹ گئی اللہ کے کرم سے، سب سے کہتی پھر رہی تھی کہ بابو جی سے بیاہ کریں گے۔ اس نے دلہا بابا سے منت مانی ہے اور چراغ لائی ہے منت کا۔ یہاں مشہور ہے کہ کوئی منت مانے اور اسے پوری نہ ہونا ہو تو منت کا چراغ بجھ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نحوست ہوتی ہے۔ پیش امام صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے ترکیب کر ڈالی۔ ترکیب؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، چوری سے سانگی کے گھر کے طاق میں رکھا چراغ پھونک مار کر بجھا دیا اور مشہور کر دیا کہ امرتا کی منت رد ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ بابو جی کی صورت بھی دیکھے گی تو بابو جی اللہ نہ کرے مر جائیں گے۔ بس اب وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گی۔ خوب روتی پھرے ہے کہ ہائے اب بابو جی سے اس کا بیاہ نہیں ہوگا۔ شکور اپنے کارنامے پر ہنس رہا تھا لیکن میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں کیا کر سکتا تھا اس معصوم لڑکی کے لیے؟ کاش کسی طرح اس کے درد کا مداوع ہو جائے۔ کوئی حل نہیں نکل سکتا تھا۔ نصیب اللہ سے بھی اس موضوع پر بات ہوئی۔ انہیں پوری بات کا علم تھا، وہ خود بھی افسردہ تھے۔ مکھیا سنگھ کے بارے میں مختصر بات ہوئی تھی۔ نصیب اللہ شریف اور معزز انسان تھے، انہوں نے مکھیا سنگھ کے کسی کام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بگھی آ گئی اور میں واپس حویلی پہنچ گیا۔ مکھیا سنگھ بھی آ گئے تھے، بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر رات ہو گئی۔ حکیم احمد نے کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد میں باہر نکل آیا اور حکیم صاحب کے ساتھ ہی حویلی کے پچھلے باغ کی سیر کی۔ خاص طور سے پھولوں کی عظیم الشان کیاریوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا، پھر واپس آ کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے پوری سچویشن کا جائزہ لیتا رہا۔ ابھی کوئی مؤثر خیال ذہن میں نہیں آیا تھا۔ رات کے کوئی 12 بجے ہوں گے۔ میں چوروں کی طرح باہر نکل آیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بڑی احتیاط سے بڑے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ دوسری طرف مدھم بلب جل رہا تھا اور سلاخوں والے کمرے کی مسہری پر منورما گہری نیند سو رہی تھی۔ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک خیال آیا۔ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں جھانک کر معلوم کرنے کی ممانعت تھی، لیکن اسے اندر سے تو دیکھا جا سکتا تھا۔ میڈیکلی اس میں کیا سقم تھا؟ ممکن ہے اس کا پتہ چل جائے، کل دن میں اس کا معائنہ کروں گا۔ رات کو کئی بار جاگا، کھڑکی سے باہر جھانکا، سب کچھ پرسکون تھا۔ دوسرے دن بھی معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ 11 بجے کے قریب میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، میں آج منورما کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، مکھیا سنگھ نے کہا اور میں منورما کے پاس پہنچ گیا۔
آج اس کے چہرے پر پہلے دن جیسی تازگی نہیں تھی، وہ نڈھال تھی۔ مجھے اس نے سرسری نظروں سے دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آپ کیسی ہیں منورما جی؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ میں آپ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیجئے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ آپ لیٹ جائیے، میں نے کہا اور وہ بے چون چرا لیٹ گئی۔ مجھے اس کے اس طرح مان جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے انسانی وجود میں جھانک کر اس کی بیماریوں سے آگاہ ہونے کی قوت بھوریا چرن نے دی تھی اور میں نے اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن چند لوگوں کو اس سے زندگی مل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد بابا پردہ پوش نے مجھے بے شمار علم عطا کیے تھے اور اس قوت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت بھی میں اسی کا سہارا لے رہا تھا۔ میں نے اس پر نگاہیں جما دیں اور اس کا بدن دھواں دھواں ہونے لگا۔ پھر اس کے اعضاء روشن ہونے لگے۔ دل، جگر اور دوسرے اعضاء ایک تندرست وجود کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن پورے بدن میں پھیلی رگوں میں روشن ذرات گردش کر رہے تھے۔ یہ اجنبی جراثیم تھے اور پہلے کبھی کسی کے خون میں ایسے ذرات کی آمیزش نہیں ملی تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ دل میں شدید خواہش بیدار ہوئی کہ کسی عمدہ سی لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کروں اور کوئی انوکھا انکشاف کروں، لیکن ظاہر ہے مجھے ایسی لیبارٹری نہیں مل سکتی تھی۔ ڈاکٹر شکلا بھی یاد آیا، جس کے کلینک میں بے حد شاندار لیب تھی، لیکن نہ جانے میری وجہ سے اس بیچارے پر کیا گزری۔ اچانک ہی ذہن کو دھچکا سا لگا۔ افلاک یاد آیا تھا۔ بابا صاحب کے حکم سے جہاں بھیجا جاتا تھا وہاں کے لیے تمام ضرورتیں فراہم کر دی جاتی تھیں۔ کیا اس خون کے تجزیے کے لیے مجھے ضرورت کی چیزیں فراہم کر دی جائیں گی؟ اسی وقت منورما کی آواز ابھری۔ کیا میں سو جاؤں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں پلیز، آپ اٹھ جائیے۔ 2 منٹ بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ ہاں ضرور، بیٹھ جائیے اور کسی کو نہ آنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ بولی۔ نہیں، پریم تو کیا ہوگا کسی سے۔ آگے کہیے، میں نے کہا۔ پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ محبت کی ماری ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ میرا دیوتا ہے، پوجا کرتی ہوں اس کی۔ جانتی ہوں کہ یہ ماتا پتا کے ساتھ زیادتی ہے، مگر بہت مجبور ہوں، اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اس کے حوالے کر دو بس۔ وہ کون ہے؟ ترکیشی، میرا محبوب۔ کہاں رہتا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ ہاں۔ کہاں لے جائے گا وہ تمہیں؟ جہاں بھی لے جائے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ تم لوگ باہر ملتے ہو؟ ہاں۔ واپس یہاں کیوں آ جاتی ہو؟ پتہ نہیں، بس آ جاتی ہوں۔ کیا ترکیشی مجھ سے مل سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اس سے پوچھ لوں گی، مگر تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ پوچھوں گا اس سے کہ وہ کون ہے۔ مجھ پر سے پہرا ختم کرا دو، ہم تمہاری وجہ سے پریشان ہیں۔ رسی کہاں ہے؟ اس نے چھپا دی ہے۔ وہ آیا تھا؟ ہاں آتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس سے اور کیا بات کرتا، وہاں رکنا بھی بیکار تھا۔ ہاں، ان چمکدار جرثوموں کا معاملہ تحقیقی حیثیت رکھتا تھا۔ کسی خیال کے تحت میں نے اس سے کہا، میں ویسے بھی تم پر کوئی پابندی لگانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اب تم جیسے بھی ملو گی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ منورما ترکیشی نامی نوجوان کو پاگلوں کی طرح چاہتی تھی اور اس کے لیے جان دینے پر آمادہ تھی۔ ترکیشی کسی صورت ملے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اب تھوڑی سی الجھن ہونے لگی تھی۔ مکھیا سنگھ نے مجھے بڑے مان سے روکا تھا۔ اسے دولہا بابا کی طرف سے میری نشاندہی کی گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے منورما کے لیے کیا کرنا ہے، البتہ اس کے خون میں تیرتے چمکدار جرثومے میرے لیے اہم تھے۔ رات کو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے بابا پردہ پوش کی تصویر پر نگاہیں مرکوز کر دی۔ میں نے بے شک ان کا چہرہ پردے میں دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھیں، ان کا سراپا میرے تصور میں تھا۔ اس وقت میں انہیں نگاہوں میں لانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں دھوئیں کی لکیریں گردش کر رہی تھیں، کوئی تصویر ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ 20 منٹ تک کوشش کرتا رہا، لیکن بابا صاحب کا تصور نقش ہی نہ ہو سکا۔ تب اچانک میں چونک پڑا۔ یہ اظہار ناراضی بھی ہو سکتا ہے کہ نقش نہ بننے دیا جا رہا ہو۔ میرے دماغ میں آگ بھڑک اٹھی۔ کیوں؟ میرے حلق سے غراہٹ نکلی۔ کیوں بابا صاحب، کیوں؟ کیا قصور ہے میرا؟ کون سا ولی ہوں میں؟ کون سا درویش ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو حکم ملا وہ کیا، اور ویسے بھی میں نے ولی بننے کی کوششیں نہیں کی، کوئی طلب بھی نہیں کی۔ اس شیطان زادے نے اپنے مطلب کی تکمیل کے لیے میرا انتخاب کیا، لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا۔ جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا کہ کہیں لالچ کے زمرے میں نہ آ جائے۔ میں یہ بے اتنائی دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، لیکن خود احتسابی بتاتی ہے کہ بے گناہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو نادانستگی میں ہوئی ہیں۔ خود کلامی کر رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے گرد ہزاروں کا مجموعہ ہو،
लातादाद आंखें मुझे देख रही हों। आंखों से 2 आंसू निकले, लेकिन खौलते हुए, सचमुच जलते पानी जैसे, जो मेरे रुखसारों पर जलन पैदा करके नीचे गिर गए। मैंने दीवानों की तरह आस्तीन से चेहरा रगड़ लिया और मेरे मुंह से जुनूनी आवाज निकली, दोबारा मेरी आंखों से मत निकलना वरना मैं आंखें फोड़ लूंगा। ये कहकर मैंने बुरी तरह आंखें रगड़ डाली। आंसू हैरत अंगेज तौर पर बंद हो गए, जैसे आंखें सहम गई हों। इसके बाद मैं बहुत देर तक पथराया बैठा रहा। इससे कबल जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी, अफलाक मेरे मांगने से पहले मुहैया कर देता था। मुझे कहीं भेजा जाता था तो वहां की जरूरतें पूरी कर दी जाती थी। अब भी मुझे इन आलात और अद्वियात की जरूरत थी जिनसे मैं मनोरमा के खून का तज्जिया करूं, लेकिन मैंने अफलाक को आवाज नहीं दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। पता नहीं नींद आई थी या नहीं, गुनूदगी किसी कैफियत में था कि बिस्तर पर कोई सरसराहट सी महसूस हुई। पहले तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर बदन पर एक बोझ सा लगा, कोई शय सरसरा रही थी। आंखें खोलकर देखा तो एक खौफनाक कोबरा नजर आया, गहरा काला नाग, जिसका चौड़ा फन मेरे चेहरे के ऐन सामने था। इंसानी फितरत से गुरेज कैसे मुमकिन है? सांप को देखकर जो फितरी झटका लग सकता था वो लगा, और मैंने पूरी कुव्वत से बदन पर उड़ी चादर झटक दी। सांप मसहरी से दूर जा गिरा और मैं उठकर सिमट गया। रात को लाइट भी नहीं बुझाई थी, इसलिए कमरे में तेज रोशनी थी और मैं इस सांप को बखूबी देख सकता था, जो नीचे गिरते ही संभला था और फन काट कर खड़ा हो गया था। बेहद खौफनाक सांप था। इसके फन पर 2 सफेद लकीरें थीं और लंबाई कोई 7 फीट के करीब थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि इसे शायद मुझे सजा देने के लिए भेजा गया है। अक्सर आतिशज़ादे सांप के रूप में आ जाते हैं। एक बार फिर दिमाग भग से उड़ गया। सजा? हाँ, मेरे अंदर जो बगावत बेदार हुई है, इसकी सजा मिलना जरूरी है। मुझे सजा दी जाए, मेरे लिए सजा जरूरी है। मुझ पर फिर जुनून तारी हो गया। सजा दो मुझे, मुझे सजा दो। मैं मसहरी से नीचे उतर गया। मैंने अपनी पिंडली खोलकर सामने कर दी और सांप ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने मेरी पिंडली पर फन मारा और गोश्त उड़ा ले गया। करबो अजियत का समंदर मौजन हो गया, लेकिन मैंने दूसरी पिंडली खोलकर सामने कर दी। यहाँ भी मेरे हलक से आवाज निकली और सांप ने दूसरी पिंडली से भी गोश्त उड़ा लिया। वो खुद भी शदीद गुस्से में लग रहा था। यहाँ भी मैंने बाजू सामने किया। सांप मेरे बदन को जगह जगह से काटता रहा और मैं इसकी जियाफत करता रहा। मेरा सारा बदन जहर बना हुआ था। मुझे डॉक्टर होने के बावजूद पहली बार पता चल रहा था कि दर्द क्या होता है। सांप ने खुद हार मान ली और फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल हो गया। मैं जमीन पर पड़ा रहा, अपना तजिया करता रहा कि सांप के काटने से कितनी तकलीफ होती है। सांप के डसे हुए जो मरीज मेरे पास आते थे, उन पर क्या बीत रही होती होगी। लेकिन मुझे अभी तक मौत क्यों नहीं आई? मैं जिंदा हूँ। क्या वो सांप जहरीला नहीं था? मगर मेरी तकलीफ वो सिर्फ जहर से ही हो सकती है। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने बदन को देखा। वो पानी क्यों नहीं बन रहा? ओह, ये शायद हल्की सजा थी। शायद सांप जहरीला नहीं था। काफी देर तक जमीन पर लेटा अपने दर्द का तजिया करता रहा, फिर उठा। गुस्ल खाने पर नजर पड़ी तो सांप के बारे में सोचा। उधर ही गया था या अभी तक वहीं है? गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। इसे खोलकर अंदर झांका। सांप वहां नहीं था। हवा के एक तेज झोंके ने छत की तरफ मुतवज्जे किया और हैरान रह गया। छत के करीब एक बड़ा रोशनदान था जो इस वक्त खुला हुआ था। पहले ये रोशनदान नहीं देखा था, इस पर गौर ही नहीं किया था, लेकिन इस रोशनदान को देखकर एक अजीब सी उलझन बेदार हो गई। सांप के बारे में मैंने सोचा कि वो कोई जिन था। अक्सर जिन सांप का रूप धारते हैं। मैंने बाबा साहब से शिकायतें की थी। इनकी सजा के तौर पर सांप ने मुझे काटा, और चूंकि ये सिर्फ सजा थी, सजाए मौत नहीं थी, इसलिए मैं जिंदा रहा। लेकिन सांप को इस तरह वॉशरूम में दाखिल होने की क्या जरूरत थी? बाहर जाने के लिए रोशनदान को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अगर वो आतिशज़ादा था तो वहीं खड़े खड़े गायब हो सकता था, और फिर आतिशज़ादे इतने नफासत पसंद होते हैं कि कभी किसी गलीज जगह दाखिल नहीं होते। तो फिर वापस आकर बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गया। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जख्म अब भी तकलीफ दे रहे थे। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली। अंदर से अजीब सी कैफियत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। देर तक सोता रहा। सुबह को जागा तो तबीयत पर कोई बोझ नहीं था। जख्मों पर गौर किया तो दंग रह गया। हाथों या पैरों पर जख्म का कोई निशान नहीं था। हैरत से इन तमाम जगहों को देखा जहां सांप ने काटा था। कुछ नहीं था। रात की अजियत को कभी नहीं भूल सकता था, वरना गुजरे हुए वाकयात पर ख्वाब का गुमान होता। लिबास लेकर गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। एक बार फिर रोशनदान पर निगाह पड़ी। ऐसा था कि जब बंद था तो दीवार का एक हिस्सा मालूम होता था, इसीलिए पहले कभी नजरों में नहीं आया था, मगर अब वो खुला हुआ था।
اس کا کھلا ہونا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ سانپ والی بات خواب ہرگز نہیں تھی۔ حکیم احمد نے ناشتہ لگا دیا۔ ناشتے سے فراغت حاصل کر کے منورما کے بارے میں سوچا اور دل چاہا کہ اسے دیکھوں۔ وقت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ منورما ناشتہ کر چکی ہوگی۔ دونوں تالوں سے گزر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس نکھری نکھری سی بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں وہ غنودگی بھی نہیں تھی جو عموماً رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر شوخی سے بولی، آؤ ڈاکٹر، کیسے ہو؟ شکریہ منورما، بیٹھو باتیں کریں گے۔ تمہارا ترکیش ہی نہیں آیا۔ وہ جاتا کہاں ہے جو آئے گا؟ وہ مخمور لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ تو رہتا ہی میرے اندر ہے، جب دل چاہتا ہے میرے اندر سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ قریب آؤ، مجھے سونگھ کر دیکھو، اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ آؤ سونگھو۔ نہیں، تم ٹھیک کہتی ہوگی، میں نے جلدی سے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ پھر بولی، کوئی علاج نہیں کر رہے میرا، مفت کا مال سمیٹ رہے ہو۔ چلو تمہارا بھی بھلا ہو رہا ہے میری وجہ سے، ویسے بھی میرے پتا جی کے پاس بڑی دولت ہے۔ یہ الفاظ مجھے بہت برے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا علاج کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ علاج بہت سخت ہوگا تمہارے لیے۔ اپنا علاج میں تمہیں بتا چکی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ میں وہاں نہیں رکا۔ رات سے زیادہ شدید جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ ایک خطرناک خیال دل میں آیا۔ میں نے سوچا کہ مکھیا سنگھ سے کچھ چیزوں کی فرمائش کروں اور ان کی مدد سے پہلے منورما کے خون کا تجزیہ کروں اور پھر اس کا پورا خون ہی بدل ڈالوں۔ ایسا علاج ہوگا کہ مزہ آ جائے گا اسے۔ بہت کم غصہ آتا تھا مجھے، لیکن نہ جانے کیوں رات سے بالکل کیفیت بدل گئی تھی۔ صاف ستھرا ہو کر مکھیا سنگھ کے پاس پہنچ گیا۔ بیڈ روم میں تھا اور بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولا، بخار آ گیا ہے ڈاکٹر کامران، سر میں درد ہے۔ تم نے تو ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ پتنی کے نرم ہاتھ جب سر دباتے ہیں تو منوشیہ خود کو سورگ میں محسوس کرتا ہے۔ آؤ بیٹھو۔ کوئی دوا لیا آپ نے؟ ہاں، معمولی سے بخار کی دوا ہے۔ حصے پور میں ایک سرکاری ڈسپنسری تو ہے لیکن اچھے میڈیکل سٹور نہیں ہے۔ میں اپنی ساری دوائیں دلی سے منگوا لیتا ہوں اور ان کا سٹاک رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ابھی ناشتے کے بعد خوراک لی ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے دوا کی شیشی اٹھا کر دیکھی، پھر کہا، دوا بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی ایکسپائر ڈیٹ دیکھتے رہا کریں، اس کا میں پورا خیال رکھتا ہوں۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ضرور، بولو۔ میں حکومت ہندوستان کا ایک مفرور مجرم ضرور ہوں لیکن زندگی بچانے کے لیے نہیں چھپتا پھر رہا۔ حصے پور سے نکل گیا تھا لیکن صرف پیتم کو سانگھی کے حوالے کر کے ایک ماں کی دعا لینے آیا تھا، کیونکہ پاکستان میں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ نے مخلصانہ میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں اپنی گرفتاری سے ذرہ بھر بھی نہیں ڈرتا۔ ڈاکٹر کامران، کسی نے کچھ کہا ہے؟ لیکن کس نے؟ نہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہاں کافی وقت صرف کر رہا ہوں۔ میں نے منورما کے الفاظ نہیں بتائے۔ تم میرے نہیں دلہا بابا کے مہمان ہو، انہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ کیوں ایسے سوچ رہے ہو؟ مجھے کچھ چیزیں درکار ہیں جو میں منورما کے علاج کے لیے منگوانا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی فہرست بنا کر دے دو، دلی سے منگوا دوں گا۔ آپ کامران جی کو کیوں نہیں بتاتے؟ مکھیا سنگھ کی بیوی نے کہا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات ہے؟ بس دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، الٹے سیدھے سپنے آتے رہتے ہیں۔ ایک سپنا دیکھا ہے اور من بےکل ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا میں ایک چتا کو آگ لگا رہا ہوں اور میری پتنی میرے پاس کھڑی رو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکھیا سنگھ کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مکھیا سنگھ خود کو سنبھال کر بولا، ان چیزوں کی فہرست مجھے دے دو، میں کل آدمی دلی روانہ کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر ان کے پاس سے اٹھایا۔ میں نے مکھیا سنگھ کو ضروری چیزوں کی فہرست بنا کر دے دی اور اس نے وعدہ کیا کہ آج ہی دلی میں موجود اپنے خاص آدمی کو یہ فہرست پہنچا دے گا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تمام چیزیں مناسب جگہوں سے خرید کر لے آئے گا۔ اب مجھے صرف انتظار کرنا تھا۔ منورما نے جو الفاظ کہے تھے انہوں نے دل خراب کر دیا تھا، چنانچہ اس کے پاس دوبارہ نہیں گیا۔ یہاں سے اکتا کر نصیب اللہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ 2 دفعہ بالکل اتفاقیہ طور پر امرتا نظر آئی، مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح دوڑ لگا دیتی تھی، آنکھوں پر ہاتھ یا دوپٹہ رکھ لیتی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ چوتھے دن ایک شخص وہ تمام چیزیں لے کر آ گیا۔ یہ تمام چیزیں مکھیا سنگھ نے وصول کی تھیں، مجھے اس شخص کے سامنے نہیں کیا تھا۔ بعد میں نے ان کا جائزہ لیا، سب ٹھیک اور میری ضرورت کے لیے کافی تھی۔ میں نے ایک کمرہ اپنی لیبارٹری کے لیے منتخب کیا اور تمام ضرورتیں مکمل کر لی۔ پھر میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، اب آپ منورما جی سے پوچھ لیں کہ کیا وہ مجھ سے اپنا علاج کرانا پسند کریں گی۔ اگر وہ انکار کر دے تو انہیں بے ہوش کر کے کام کیا جائے گا۔ مکھیا سنگھ نے مجھے رپورٹ دی۔ وہ ناراض ہو گئی، کہتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیماری کا حل بتا رہی ہے، ہم فضول کوششوں میں مصروف ہیں اور حل وہی بیہودہ ہے۔ آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں مکھیا جی؟
ہاں، اور کیا چاہوں گا؟ پوری بستی کو یہی علم ہے کہ وہ لندن میں مر چکی ہے۔ ہاں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ اسے کسی اور ملک بھجوا دیں گے؟ یہی کرنا ہوگا، گویا وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ خدشات ہیں میرے ذہن میں۔ کیا؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے اس کا معائنہ کیا ہے، اس کا سارا اندرونی نظام شاندار ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے خون میں کچھ نامعلوم تبدیلیاں ہیں، ایسی تبدیلیاں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ مجھے ان روشن جراثیم پر شبہ ہے اور میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر مجھے اس کا سارا خون بدلنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ فساد کی جڑ یہی روشن جراثیم ہیں۔ یہ اگر اس کے جسم سے خارج ہو جائیں تو وہ معتدل ہو سکتی ہے، لیکن… ہاں بولو، لیکن کیا؟ ممکن ہے اس کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے، یہ بھول جائے کہ وہ کون ہے، آپ کون ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں بھول جائے؟ اس نے سرسراتی آواز میں کہا، ہاں، امکان ہے، اس طرح وہ اپنے اس روایتی محبوب کو بھی بھول جائے گی۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں بھول جائے، پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ غم آلود لہجے میں بولے، ہاں، یہ مشکل تو ہے، پھر کیا کریں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اجازت دو تو میں یشودا سے بات کر لوں، میرا مطلب ہے اپنی پتنی سے۔ ضرور، تم نے میڈیکل کا یہ سامان اسی لیے منگوایا ہے؟ 100%۔ اچھا، وہ مایوسی کے انداز میں بولا، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ کیا؟ دلہا بابا نے مجھے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ تمہارے ذریعے کوئی چمتکار دکھائیں گے، لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ میں ابھی تم سے ملتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دل میں کوئی احساس نہیں تھا، بس یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس پر تیار نہ ہوا تو خاموشی سے آج ہی رات حصے پور چھوڑ دوں گا۔ آگے کیا کروں گا یہ فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ فیصلے وقت ہی کرتا ہے، وقت ہی تقدیر ہے۔ مکھیا سنگھ نے واپس آنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ چہکتے ہوئے بولا، ہم نے جو ترکیب سوچی ہے سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کوئی بہترین بات سوچی ہوگی۔ سنو، تم اس کا خون تبدیل کرو گے، وہ زندہ تو رہے گی؟ انشاءاللہ، میں نے کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، مجھے اس لفظ کے معنی معلوم ہیں۔ خیر، تو تم اس کا خون بدلو گے اور وہ اپنا ماضی بھول جائے گی۔ بھول جائے، ہم اسے خفیہ طور پر دوبارہ انگلینڈ لے جائیں گے، وہاں پلاسٹک سرجری کرا کے اس کا چہرہ تبدیل کروا لیں گے۔ میں جانتا ہوں وہاں سرجری اتنی ایڈوانس ہے، پھر ہم اسے کھلم کھلا واپس لے آئیں گے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میرے ایسے دوست کی بیٹی ہے جو انگلینڈ میں رہتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، ماں پہلے ہی نہیں تھی، چنانچہ اس بے سہارا لڑکی کو میں اپنے ساتھ لے آیا۔ اسے یہی باور کرایا جائے گا کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ کم از کم… مکھیا سنگھ مسکراتے مسکراتے رو پڑا، کم از کم وہ زندہ رہے گی، ہمارے پاس رہے گی، ہم اسے دیکھ تو سکیں گے، ہمیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ہماری منورما ہے۔ میں جانتا تھا کہ منورما ٹیسٹ کے لیے اپنے خون کا نمونہ کبھی نہیں دے گی، اس کے لیے اسے بے ہوش کرنا ضروری ہوگا، لیکن انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کرنے میں خون ڈسٹرب ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسرا انتظام کیا اور ضرورت کی چیزیں منگوا لی تھیں۔ اسے اس وقت بے ہوش کیا گیا جب اسے دوپہر کا کھانا پہنچایا گیا، ایک ہلکی سی گیس اس کے نتھنوں میں پہنچائی گئی اور وہ چکرا گئی۔ میں مکھیا سنگھ اور اس کی بیوی کے پیچھے تھا، جیسے ہی وہ چکرائی میں پھرتی سے اندر داخل ہوا اور میں نے اس کی وین سے بلڈ لے لیا۔ یہ بے ہوشی صرف چند منٹ کی تھی، اس نے 2 منٹ کے بعد ہی گردن جھٹکی اور آنکھیں پھاڑ کر بولی، ارے مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیوں، کیا ہوا؟ چکر سا آ گیا تھا۔ بھوک لگی ہوگی، چلو کھانا کھاؤ، مکھیا سنگھ کی بیوی نے کہا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ میرا کام ہو گیا تھا، جو جگہ میں نے اپنی لیبارٹری کے طور پر بنائی تھی وہاں میں نے سارے انتظامات کیے تھے، چنانچہ دروازہ بند کر کے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بہت دن کے بعد ایسا کوئی کام کر رہا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا، طویل عرصے سے ماورائی قوتوں کے زیر اثر کام کر رہا تھا، جو سوچا وہ ہو گیا۔ اس انوکھے خون کا تجزیہ کرنا بہت دلچسپ لگ رہا تھا، وہ چمکدار جرثومے بے حد حیرتناک تھے، لندن کی لیبارٹریز کی رپورٹیں بھی مد نگاہ تھیں اور میرا تجزیہ ان سے مختلف نہیں تھا۔ یہ زہریلے جراثیم دماغ کو کوئی بھی خیال دے سکتے تھے اور انسان کسی بھی احساس کے زیر اثر آ سکتا تھا، بس یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ بیرونی اثرات ہیں یا کوئی قدرتی چیز، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان جرثوموں کا خون سے اخراج کر دیا جائے تو ذہنی کیفیت بدل سکتی ہے، گویا آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اس رات ایک عجیب سی بے کلی دل پر تاری تھی، سونے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا، بس کسی قدرتی اشارے کے تحت کھڑکی پر پہنچا، باہر دیکھا تو ایک انسانی جسم نظر آیا، عجیب سے چست لباس میں ملبوس تھا، چہرہ کالے نقاب میں چھپا ہوا تھا، ایک دم بدن پر کپکپی سی طاری ہو گئی، کالے نقاب والا، کانوں میں سرگوشی سی ابھری،
وہ اس کمرے کے عقب میں پہنچ گیا جس میں منورما تھی، اور پھر اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایک دم کہاں غائب ہو گیا۔ دیر تک آنکھیں پھاڑتا رہا لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ اب کیا کروں؟ میں نے پریشانی سے سوچا۔ ان کے کمرے کے اندر جاؤں مگر یہ بیکار ہوگا۔ پھر اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔